جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں محمد یحییٰ بھٹی صاحب کے پاس، جو کہ پرنسپل ہیں آفاق اسکول آف سائنسز۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو علم کی روشنی سے کیسے مالامال کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے تقریباً پچھلے 3 سال سے آفاق اسکول آف سائنسز کو چلا رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور پیپر فنڈ کی شکل میں، ایڈمیشن فیس کی شکل میں اور ایکسٹرا چارجز کی شکل میں لوگوں سے بہت سارے پیسے لے رہے ہیں، تو میں نے ایک اسکول شروع کیا تاکہ غریب لوگوں کو ان کی اچھی ایجوکیشن دی جا سکے، سستی اور کوالٹی ایجوکیشن۔ تو اس کے لیے میں نے اچھا سلیبس پڑھا رہے ہیں اور بچوں سے بہت کم فیس لے رہے ہیں اور کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لے رہے۔ 1000 میں اور 1500 میں لوگوں کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ہمارے بچے انجینئر بھی بن رہے ہیں۔ ہماری بچی نے ابھی ہی لاہور سے کلاس 8 میں ٹاپ کیا ہے اور اس کو میں نے 4 سال کا جو ہے نا اسکالرشپ دیا ہے کہ 4 سال آپ کو فری آف کاسٹ ہم پڑھائیں گے۔ یہ ہمارا مطلب موٹو ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن دیں۔ اچھا، پرائیویٹ ادارے اور سرکاری اداروں میں ایجوکیشن کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ پرائیویٹ اداروں میں ہم جو ہے بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہیں، بچوں کو ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے اور بچوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، بچوں کو مطلب جو ہے نا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں اور اچھے مارکس لیتے ہیں بچے۔ لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اکیڈمیز کے اندر جا کر محنت کرتے ہیں لیکن مارننگ میں اسکول میں بچوں کو صرف ایک ریڈنگ کروا دیتے ہیں اور بچوں کو وہ کنسیپٹ بیسڈ ایجوکیشن نہیں دیتے، جس سے بچہ ان کا جو ہے نا وہ آبجیکٹو سسٹم کی وجہ سے جب اینٹی ٹیسٹ میں جاتا ہے تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر رٹے سسٹم سے وہ میٹرک میں بہت اچھے مارکس لے بھی لے لیکن آگے جا کے جب ایف ایس سی میں اینٹی ٹیسٹ میں جاتا ہے تو وہ چونکہ کنسیپٹ بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہوتی تو وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن پاتا۔ آپ کے اسکول میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ ہمارے اسکول میں تقریباً کوئی 700 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس یہ گارڈ ہیں، ان کے پاس گن موجود ہے، سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کیمپسز کے اندر ڈبل آگے جو ہے نا وہ ڈور ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ آگے سے بند ہو جاتی ہیں، اسٹیئرز بند ہو جاتی ہیں، سیڑھیاں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہر وقت سیکیورٹی گارڈ جو ہے نا وہ گیٹس پہ موجود رہتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور ہم جو ہے نا وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ لاسٹ میں ایجوکیشن میں بہتری کے حوالے سے گورنمنٹ پنجاب کو آپ کیا پیغام دیں؟ گورنمنٹ پنجاب کو جو ہے نا سرکاری اسکولوں کا جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے، اس میں مانیٹرنگ ہو ٹیچرز کی، جو کارکردگی دکھانے والے ٹیچرز ہیں ان کو انکریجمنٹ کیا جائے، ان کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے، آگے ان کو پروموشن ملے، اور جو لوگ جو ہے نا وہ مطلب کارکردگی اچھی نہیں دکھا رہے ان کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے اور گھر بھیج دینا چاہیے۔ سزا اور جزا کا تعلق جو ہے نا وہ ہوگا، مطلب جو ہے سسٹم ہوگا تو پھر ہی ٹیچر محنت سے پڑھائیں گے، ادروائز یہ نیچر جو ہے وہ کین ناٹ بی چینج۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ نہیں پڑھاتے اور صرف چکر لگاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں اور کلاسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے محمد یحییٰ بھٹی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مدیر احمد رضا بی بی سی۔